اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، بفضل ربی آج ہمارا موضوع قانون شہادت آرڈر مورخہ 12 جولائی 2020 آرٹیکل 46 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے آرٹیکل 56 58 تک ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ ان کی ایک ہی تقریباً سینس بنتی ہے۔ اب اس کا پس منظر کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑا بہت بیان کر دوں، اس پر ایک ہماری بحث ہو جائے، ایک ہماری یادداشت تازہ ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں کو جو گزشتہ لیکچر ہے اس کی بابت بھی تھوڑا سا معلوم ہو جائے، اور آئندہ جو مستقبل میں ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی پڑھنے والے ہیں اس کا بھی ہمیں بہتر علم ہو جائے۔ اب ہم جس چیپٹر کا آغاز کیا ہوا ہے، آج کل جو چیپٹر ہمارا زیر بحث ہے، اس کا عنوان ہے ریلیونسی آف فیکٹس۔ اس کی بابت میں نے اسپیشلی بغیر کسی آرٹیکل کا بالخصوص حوالہ دیے ہوئے میں نے آج اس پر الحمدللہ کافی سیر حاصل بحث کی تھی۔ آپ لوگوں کو یقیناً کافی حد تک اس کا کنسیپٹ بہتر ہو چکا ہوگا۔ ریلیونسی آف فیکٹس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فیکٹ ان ایشو ہے اور ریلیونٹ فیکٹ ہے۔ اب ریلیونٹ فیکٹ وہ ہوتا ہے جو فیکٹ ان ایشو سے متعلقہ ہو، پارٹی اس کی بھی شہادت دے سکتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ عدالت کو یقین دہانی ہو جائے۔ اگر سول سوٹ ہے، دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے یا خارج ہو سکتا ہے، دونوں فریقین نے اپنی اپنی شہادتیں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ سول کیسز میں پریپونڈنس آف ایویڈنس کا اصول ہوتا ہے ہمیشہ، اور فوجداری مقدمے میں پروبیبلٹی دیکھی جاتی ہے، ریزنیبلٹی دیکھی جاتی ہے، اور اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی بہت حد تک دیکھا جاتا ہے۔ پراسیکیوشن سٹوری کو عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان دا مائنڈ آف اے پروڈنٹ مین، کیا یہ بات عقل سلیم تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ اب یہ تھی ہماری ریلیونسی آف فیکٹس کی۔ اس کی بابت ہم نے مختلف آرٹیکلز وغیرہ پڑھے جو کہ مختلف چیزوں کو، جس میں ہماری شناخت پریڈ کا میں نے آپ کو کہا تھا، موٹیو کا بتایا تھا، کسٹم وغیرہ کا بتایا تھا، جس میں ایڈمیشن آ گئے تھے، کنفیشن آ گئے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں ریلیونسی آف فیکٹس ہے جو کہ کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں ہمارے ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن کافی اس میں معاملات ہوتے ہیں۔ سول کیسز کو آپ دیکھ لیں، اس میں پلیڈنگز ہماری ہوتی ہیں، پلینٹ ہو گئی، ریٹن سٹیٹمنٹ ہو گئی، اس میں کچھ معاملات آ جاتے ہیں، ڈیورنگ دا ٹرائل بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بحث کرتی ہیں مکمل یہ ہمارا چیپٹر کہ کون سی شہادت ریلیونٹ ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اب قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آرٹیکل 19 سے لے کر 69 تک تقریباً یہ ریلیونسی آف فیکٹس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ جتنے جو بیان ہوئے ہیں 19 سے لے کر 69 تک، اب عدالت میں ان آرٹیکلز کی حد تک شہادت پیش کرنے کی قانون نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو آج ہمارا ہے یہ آرٹیکل 46، جس کی ہیڈنگ ہے کیسز ان وچ اسٹیٹمنٹ آف ریلیونٹ فیکٹ بائی پرسن ہو از ڈیڈ اور کین ناٹ بی فاؤنڈ ایٹسیٹرا از ریلیونٹ۔ ڈینگ ڈیکلریشن کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں۔ ڈینگ ڈیکلریشن ایک بہت ہی فیوریٹ کوشچن ہے ایگزامینر کا، اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے، انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، پراسیکیوشن کے ایگزام میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ایز ویل ایز سول جج کے ایگزام میں آپ دیکھ لیں، قانون شہادت آرڈر میں آ سکتا ہے اس آپ کے پیپر کے پورشن میں، سی آر پی سی کو بھی یہ بہت حد تک ڈیل کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک میٹر آف پروسیجر ہے کافی حد تک اگر ہم اس کو سمجھیں دیکھیں تو۔ اب ڈینگ ڈیکلریشن، جس کا اردو میں عمومی طور پر مفہوم لیا جاتا ہے بیان نزائی،
نزاع کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا موت کا وقت اگر قریب ہو تو حالت نزاع بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مرنے کا وقت کسی انسان کا قریب ہو۔ اب 46 صرف اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا ڈینگ ڈیکلریشن کو، اب اس میں تقریباً 8 چیزیں دی گئی ہیں، ان میں کاز آف ڈیتھ ڈینگ ڈیکلریشن صرف ایک چیز ہے، 7 اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو اس آرٹیکل کو میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اتنا کوشش کروں کہ بہترین طریقے سے یا تفصیل سے پڑھاؤں کہ اس کی آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، اور بعد میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ کم سے کم سوال کریں، سوال پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے سے اگر چیز کو کلیئر کر دیا جائے مثالوں کے ساتھ تو ان سے انسان بہتر طور پر پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ آرٹیکل دیکھیں، اگر ہم پڑھنے کے حساب سے دیکھیں تو اسٹیٹمنٹس ریٹن آر وربل آف ریلیونٹ فیکٹس، اب جو اسٹیٹمنٹس ہیں، بیان ہو گیا کسی بھی انسان کا کوئی بھی بیان، چاہے تحریری ہے یا زبانی ہے، آف ریلیونٹ فیکٹس متعلقہ حقائق کے متعلقہ ہے، وہ حقائق سے متعلقہ ہے، میڈ بائی اے پرسن ہو از ڈیڈ، اب ایک ایسا بیان جو تحریری ہے یا زبانی ہے ایک ایسے انسان نے دیا ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے یا جو مل ہی نہیں پاتا، کہاں چلا گیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اغوا ہو گیا ہے یا اپنی مرضی سے گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے کسی کے علم میں نہیں ہے، اور ہو ہیز بیکم انکیپیبل آف گیونگ ایویڈنس، یا وہ انسان انکیپیبل ہو چکا ہے شہادت دینے سے، اور whose attendance cannot be procured without an amount of delay، اب اس شخص کی حاضری بھی بغیر تاخیر کے اس کی حاضری کو عدالت میں یقینی نہیں بنایا جا سکتا، اور ایکسپینس یا پھر اخراجات اس پر بہت زیادہ اٹھتے ہیں، انڈر وچ دا سرکمسٹانسز آف دا کیس اپیئرز ٹو دا کورٹ انریزنیبل، اب عدالت کو انریزنیبل لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ تاخیر ہو رہی ہے، تو اسی کے حساب سے تھوڑی سی ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہیں، صرف مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے فوجداری مقدمے میں، خاص کر جو فارمل وٹنسز ہوتے ہیں، فارمل سے مراد کہ جو ایک رسماً عام طور پر آ جاتے ہیں، جن کی شہادت اگر ہو جائے تو کافی بہتر ہوتی ہے، لیکن ان کا اتنا زیادہ مین ایفیکٹ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ملزم بری ہو جائے یا سزا ہو جائے اس کے بیان کی بنا پر۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی ایف آئی آر کا آتھر ہوتا ہے، اب تو آج کل ایف آئی آر ہماری کمپیوٹرائزڈ آ رہی ہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، یا کوئی ملزمان کو کسی نے اشتہاری کیا ہوتا تھا جس میں کانسٹیبل وغیرہ کے بیان ہوتے تھے، اس طرح کی نا چھوٹی موٹی فارمل چیزیں، اگر کوئی کانسٹیبل ہے ٹرانسفر ہو گیا ہے نہیں مل رہا، بہت حد تک کورٹ کوشش کرتی ہے، اس کی پتہ براری کرتے ہیں متعلقہ تھانے سے کس ضلع میں گیا کوئی پتہ نہیں ہے، ان حالات میں بھی، حالانکہ آگے آرٹیکل اس سے متعلقہ اور بھی ہے، تو یہ کہ ان ریزنیبل اس میں بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اویلیبل ہوگا، ان حالات میں سوری ان حالات میں بھی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے تو کسی اور شخص کا بیان قلم بند کر سکتی ہے جس نے اس کی تحریر کو سمجھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، جو اس کی تحریر سے بخوبی واقف ہے۔ اس کا ایک باقاعدہ آرٹیکل بھی ہے، ویسے ہی آپ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ جو ہمارا زیر بحث موضوع ہے، آپ لوگوں کا ذہن اس جانب کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں پہلا اس کا، اب یہ پتہ ہے کیا ڈینگ ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے، اس کا بنیادی کنسیپٹ آپ لوگ سن لیں، کنسیپٹ اس کا کہ ڈینگ ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے، حالات و واقعات اس کے کیا ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص ہے الفا، اس کو کسی برولی شخص نے پسٹل سے فیر مارا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، پسٹل سے فیر مارا گیا، فرض کیا کہ فیر لگ گیا ٹانگ پر،
اب اس کی بلیڈنگ وغیرہ شدید ہو گئی، لوگ آ گئے، ہسپتال اکٹھے ہو گئے، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کا فاصلہ کافی زیادہ دور تھا، بلیڈنگ کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اس بندے سے لوگوں نے پوچھا کہ بھی کیا جھگڑا ہوا؟ مثال دے رہا ہوں کہ گواہ اس وقت کوئی نہیں ہے جب اس کو فیر مارا گیا، تو وہ بندہ اس کا ملزم کا نام لیتا ہے کہ جی فلاں بندے نے مجھے فیر مارا تھا۔ اب اس کی بیان کی بھی نزاکت دیکھی جائے گی، نیچر کس کے سامنے بیان ہوا، کیا واقف بندے کے سامنے ہوا، ان واقف کے سامنے ہوا، ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہوا، یا پولیس افیسر کے سامنے ہوا۔ اگر ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیان، اگر ڈاکٹر صاحب نے اس کا بیان لکھا ہے یا ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں لکھا گیا ہے، مزید کہ جب وہ ہسپتال پہنچا پولیس کو بلا لیا گیا متعلقہ تھانے کو، تو تھانے دار صاحب نے اس کا بیان لکھ لیا ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں، عمومی طور پر اس کی ورتھ تو پروفڈ کی حد تک تو اس کا انالیسز ایگزامینیشن عدالت نے کرنا ہے، لیکن بظاہر اس طرح کے نزعی بیان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ بتا دے گا کہ جی مجھے فلاں بندے نے فیر مارا تھا، تو چند لمحوں بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ مر چکا ہے اور اس کا جو بیان ہے ریلیٹنگ ٹو کاز آف ڈیتھ ہے، انتہائی آسان سادہ الفاظ میں مثال دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے۔ وین دا اسٹیٹمنٹ از میڈ بائی اے پرسن ایز ٹو دا کاز آف ہز ڈیتھ، اب کاز آف ڈیتھ ہے نا، فیر مارا گیا، اس کی بابت اس نے بیان دے دیا کہ مجھے کس نے فیر مارا ہے، تو بیچارہ وہ اس وجہ سے بعد میں مر گیا۔ اور ایز ٹو اینی آف دا سرکمسٹانسز آف دا ٹرانزیکشن وچ ریزلٹیڈ ان ہز ڈیتھ، اب وہ مرا کیسے ہے، حالات و واقعات کیا ہیں، ٹرانزیکشن ہے نا، ایک سیریز ہے، تسلسل ہے، اس تسلسل کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا پریویس کیا تھا۔ اکثر آپ لوگ ریس جیسٹے پوچھتے ہیں کہ بھائی وقوع سے پہلے کے جو حالات ہیں، وقوع کے جو بعد کے حالات ہیں، جو بعد میں شہادتیں بنی، کون سے لوگ اکٹھے ہوئے، کن کن کے بیانات لکھے گئے، کیا کیا انکشافات ہوئے۔ اب اکثر ہوتا ہے ڈکیٹی میں ہوتا ہے، رابری میں ہوتا ہے، بندے قتل ہو جاتے ہیں، اور بھی دیگر انسانی زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے ذرا دیکھیں سمجھیں۔ اچھا، ان کیسز ان وچ دا کاز آف دیٹ پرسنز ڈیتھ کمز انٹو کوشچن، اب کمز انٹو کوشچن تو آ گئی کہ وہ مرا کیسے ہے۔ اب اس کے ورثہ جو کمپلیننٹ بنے گا، اب ان کا تو حق ہے نا پتہ چلے کہ ہمارا جو فرد فوت ہوا ہے کیسے فوت ہوا ہے۔ اب اس کی کاز آف ڈیتھ ان کوشچن ہے، اس کی حد تک اس کا بیان بھی قابل ازیں آ چکا ہے۔ Such statements are relevant when the person who made them was or was not۔ اس طرح کے بیانات ریلیونٹ متعلقہ ہیں whether the person who made them، کہ وہ شخص جس نے وہ بیان دیا was or was not، تھا یا نہیں تھا، ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں گے نا کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ نا ایک اور کنسیپٹ ہے ہمارا کیو ایس او کا، اس کا سوال بھی علیحدہ آ جاتا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم متعلقہ ریلیونٹ آرٹیکل بھی دیکھیں گے، بلکہ اسی میں ہی آ جاتا ہے ہیئر سے ایویڈنس، سنی سنائی شہادت۔ قانون میں نیکسٹ آرٹیکل میں آپ لوگ پڑھیں گے جو ایویڈنس کی کوالٹی ہے کیا ہونی چاہیے، ڈائریکٹ ایویڈنس ہونی چاہیے، جس انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جس نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یا جن لوگوں نے پرسیو کیا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر نابینا ہے، کان اس کے کام کرتے ہیں، تو اسے عام طور پر آوازوں کا پتہ ہوتا ہے، اگر جانی پہچانی آواز ہے تو گونگا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ہیئر سے ایویڈنس عمومی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی، سنی سنائی، مجھے فلاں نے بتایا تھا، مجھے فلاں نے بتایا تھا، فلاں فلوں کا بتانے کا جو کنسیپٹ ہے قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن ہے آپ کی یہ ڈینگ ڈیکلریشن والی صورتحال، کہ اگرچہ وہ انسان اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو اس کی کہی ہوئی بات ہے آگے قانون نے اسے ریلیونٹ کا درجہ دے دیا ہے، ریلیونٹ فیکٹ ہے، اسی کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں، ایون سزائے موت بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا فیکٹ ان ایشو کیا ہے، ریلیونٹ فیکٹ آ گئی یہ بیان،
اب اس ان باریکیوں میں مزید آپ ذرا سوچیے گا انشاءاللہ تعالی مزید ہم اس پر بحث کریں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیں نا مزید ایٹ دا ٹائم، اس کو مزید آگے پڑھیں، وہی 46 میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں بیئر ایکٹ اپنے سامنے رکھیں۔ ایٹ دا ٹائم وین دے وار میڈ انڈر ایکسپیکٹیشن آف ڈیتھ، جب اسے توقع تھی اس بندے کو، جب اتنا شدید ہوا پڑا تھا، ٹانگ پر فیر ضروری نہیں ہے، سر پر لگ جاتا ہے، سینے پر لگ جاتا ہے، کچھ دیر لوگ زندہ بھی رہتے ہیں، ہوش میں بھی رہتے ہیں، عمومی طور پر وہ پہچان بھی لیتے ہیں کہ کس بندے نے انہیں فیر مارا تھا۔ تو اس کی پھر فلاسفی ریزننگ یہ ہے کہ جنرل اصول یہ ہے کہ جس بندے کا موت کا وقت ہو نا، عمومی طور پر وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، کیونکہ یہ ایک وہ پرسنل لا اس میں آ جاتا ہے نا کہ مر رہا ہے، اب اس کو مرنے والا عمومی طور پر جھوٹ کیوں بولے گا، اللہ کو اس نے ایک دن حساب دینا ہے، اس وجہ سے ذرا اس کی ورتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ دیکھ لیں، اگر سوال آ جاتا ہے نا یا کوئی پوچھ لیتے ہیں، اب بات صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اسے شدید فیر لگا ہے یا وہ شدید زخمی ہوا پڑا ہے تو اسے خطرہ ہے کہ وہ مر جائے گا، بلکہ اب جو ماڈرن ہمارا دور چل پڑا ہے اور کیس لاز بھی آنریبل سپریم کورٹ کے آ چکے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ اعلان کر دے درست حالت میں 100% فٹ ہے کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے، کچھ دنوں تک مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، بندہ وہ اتنا طاقتور ہے جس طریقے سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے بھی ڈینگ ڈیکلریشن کہا گیا ہے۔ پریس کانفرنس اگلے کر دیتے ہیں، میڈیا پہ کر دیتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، اس نے مجھے مار دینا ہے، اور کافی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ قانون نے اس طرح کے بیان کو بھی ڈینگ ڈیکلریشن کا درجہ دیا ہے۔ اینڈ وٹ ایور مے بی دا نیچر آف دا پروسیڈنگ ان وچ دا کاز آف ہز ڈیتھ کمز ان ٹو کوشچن، پروسیڈنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مثلا اب آپ اس کو سول میں لے لیں کاز آف ڈیتھ کو، اگر کسی نے کوئی میلیشیس یہ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹس وغیرہ کا بھی وہ ہوتا ہے، اس میں کچھ سیول لائبلٹیز بھی آ جاتی ہیں۔ اب وہی کہہ رہے ہیں نا کہ نیچر آف پروسیڈنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے جس میں کاز آف ڈیتھ ان کوشچن ہے، کافی سارے دیگر معاملات ہوتے ہیں نا، صرف یہ نہیں ہے کرمنل لائبلٹی کسی پر وہ کرنی ہے، کلیم ہو سکتے ہیں مختلف نیچر کے جس میں کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن کرنی پڑتی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مثلا واپڈا کا کوئی اہلکار مر جاتا ہے دوران کام، آپ سیفٹی میجرز اڈاپٹ نہیں کیے، یہ محکمے کی ذمہ داری ہے، جو آج کے ہمارے لیبر لاز اس حد تک ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن کرنی پڑتی ہے کیا ہے اس کی، یہ ہے سارا اس کا حساب کتاب۔ کوشش کی ہے ڈینگ ڈیکلیریشن کے سارے حالات و واقعات آپ کو بتا دوں، اگر علیحدہ سوال کرنا ہوا انشاءاللہ تعالی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب اس کا دوسرا جز دیکھیں، آر از میڈ ان کورس آف بزنس، وین دا اسٹیٹمنٹ واز میڈ بائی سچ person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him۔ اب اس کو جو ہیڈنگ ہے نا از میڈ ان دا کورس آف بزنس، اب ڈاکٹر صاحب ہیں، پرائیویٹ کلینک ہے یا کوئی تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں، کئی ان کے معاملات ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں ان کے حساب کتاب کے، جس میں لوگوں کے بقایا جات ہوتے ہیں، مزدوریاں لکھی ہوتی ہیں، جو بھی بزنس ٹرانزیکشن سے متعلقہ حقیقت ہے جو ان کوشچن عدالت میں آ جاتی ہے، اس کی بابت شہادت دینی پڑ جاتی ہے۔ مثلا فیکٹریوں کے رینیشن آف اکاؤنٹس کے آپ کے سیول سوٹس وغیرہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری 2 کاٹن فیکٹریاں ہیں جس میں 2 بھائی سگے مالک تھے، اب وہ آپس میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، رینیشن آف اکاؤنٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس بندے کا جو موجود نہیں ہے، فوت وغیرہ ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ کی جو لکھائی ہے، تو مقصد ہے کہ کورس آف بزنس میں جو کچھ لکھا گیا اس کو ثابت کرنا، عدالت میں اس کی بابت بیان دینا۔ اب وہ بندہ تو فوت ہو گیا جس کے ہاتھ کی یہ لکھائی ہے، جس نے مختلف معاملات اپنے پروفیشنل ڈیوٹی میں سارا انجام دیے ہوئے ہیں، یہ ریلیونٹ ہیں، یہ عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب سی کو دیکھ لیں،
against interest of maker when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it. اب لوگ اپنی زندگی میں بیان کر جاتے ہیں، تحریر لکھ جاتے ہیں کہ جی میں نے اس کا قرضہ دینا ہے. مثلا ڈیری عمومی طور پر جو ہمارے کاروباری لوگ ہوتے ہیں اور بہتر جنہیں زندگی کی بہتر اویئرنیس ہوتی ہے، جنرلی کے جو صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائری میں ہر چیز لکھتے ہیں، میں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، اسے میرا یہ حساب چل رہا ہے، میں نے اسے یہ چیز لی ہوئی ہے. اب اس کا پیکونری یا پروپریٹری انٹرسٹ ہے آف دا پرسن میکنگ اٹ اور وین اٹ از ٹرو اٹ وڈ ایکسپوز اور وڈ ہیز ایکسپورڈ ہم ٹو. اب اچھا یہ نا کرمنل پروسیکیوشن آر آ سوٹ فار ڈیمیجز. اب اس کی یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی ایسا بیان ہے وین دا اسٹیٹمنٹ اگینسٹ دا پیکونری، اس کے پیکونری پیسوں سے متعلقہ یا پروپریٹری انٹرسٹ کی بابت ہے. اب اسی بات کو یہ آگے کھول رہے ہیں کہ آر وڈ ہیو ایکسپوزڈ ہم ٹو اے کرمنل پروسیکیوشن، کہ اس کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی بھی کی جا سکتی ہے یا ڈیمیجز کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے. اب قانون نے اس کو بیان کر دیا ہے. اب اس کو آپ مزید شاید آپ لوگوں کا سوال آئے گا تو میرے بہن بھائیوں اس کا مفہوم مطلب یہ آخری کا کرمنل پروسیکیوشن کا کہ اب جو بندہ نہیں مل رہا، ڈیڈ ہو گیا ہے، جو آرٹیکل 46 کے شروع میں کلاس 1 اس کا جو سب کلاس 1 ہے نا، اس کے شروع ہونے سے پہلے جو 5-6 شرائط لکھی گئی ہیں، مر گیا ہے، اویلیبل ہے، یہ وہ، اگر اس کے پیکونری انٹرسٹ کے اگینسٹ جاتی ہے کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ، اس کی بابت شہادت آ جاتی ہے، وہ ریلیونٹ ہے. کیا اس بندے کا کوئی ایسا بیان ہو جس سے اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے یا سوٹ فار ڈیمیجز اس بندے کے خلاف ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ریلیونٹ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ سوٹ فار ڈیمیجز وہ تو مر گیا یا اویلیبل نہیں ہے، لیکن بھئی دیکھیں قانون کا ایک تقاضا ہے، قانون نے اب ایک چیز کو لکھ دیا ہے، ڈیمیجز کا دعویٰ اگر ہو جائے، اب اس کی پہ نیچر پہ آپ باریکیوں میں چلے جائیں تو کیا ڈیڈ بندے کے خلاف ہو سکتا ہے یا جو نہیں مل سکتا اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مفہوم ہو گیا؟ دوبارہ دیکھیں، when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it. اب پیکونری انٹرسٹ تو آ گیا اس شخص کا جس نے اسے بنایا، جو اس کا مالک ہے، مثلا جس نے وہ بیان دیا. اور وین اف ٹرو، اگر یہ سچ ہے، اٹ وڈ ایکسپوز اور وڈ ہیو ایکسپوزڈ ہم، تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہو سکتی تھی یا سوٹ فار ڈیمیجز ہو سکتا تھا. یہ اس کا مفہوم ہے. مزید اگر سمجھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میں مزید ذرا وضاحت کر دوں گا. اچھا 4 کو دیکھیں، آر گیوز opinion ایز ٹو دا پبلک رائٹ اور کسٹم اور میٹرز آف جنرل انٹرسٹ. اس کا یہ ہے عمومی طور پر جو ہمارے پبلک رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا یا رواج ہوتے ہیں کہ جی اس علاقے میں اس بابت کیا رواج تھا، کیا ہونا چاہیے، عام اصولات وغیرہ کیا ہیں اس کے ایگزسٹنس کے، کہ وہاں یہ اس طرح کا رواج تھا یا نہیں تھا، اس کی بابت اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہی آ جائے گا. اب دیکھیں پتہ ہے کیا یہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ذہن میں شروع میں آرٹیکل 46 کو ہی رکھنا ہے. وین دا اسٹیٹمنٹ گیوز دا opinion آف اینی سچ پرسن as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest or of the existence or of which if it exists he would have been likely to be aware، کہ وہ اس سے واقف تھا. اینڈ ون سچ اسٹیٹمنٹ واز میڈ بفور اینی کنٹروورسی ایز ٹو سچ رائٹ. اب پبلک رائٹ ہے کسی طرح کا، اس سے متعلقہ کوئی کنٹروورسی ہے، کسٹم ہے یا میٹر آ چکا تھا، اب وہ بندہ نہیں ہے لیکن کوئی میٹر ایشو آ چکا ہے عدالت میں یا اس اتھارٹی کے سامنے جہاں قانونی شہادت اپلیکیبل ہوتا ہے. اب پتہ ہے کیا اس کی ایک بہت سادہ میں مثال دوں، ریونیو کے زمینوں کے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی بزرگ نے اپنی زمین کی تقسیم برادری میں بیٹھ کے کر دی ہو کہ جی ہمارا یہ رواج آ رہا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو اتنا دینا ہے، بیٹوں کو اتنا دینا ہے، وہ اس کی خانگی ونڈ وغیرہ کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی بابت رواج کی بنا پر جو فیصلہ ہوا وہ ریلیونٹ فیکٹ ہے. اگر اس کی حد تک بیان آ جاتا ہے اور وہ بزرگ اس دنیا میں اب نہیں رہا یا
شہادت دینے کے قابل نہیں ہے. اس کو آپ مزید مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. پانچویں دیکھیں ریلیٹس ٹو ایگزسٹنس آف ریلیشن شپ. اب ریلیشن شپ تعلق سے متعلقہ تعلق کے وجود کو یہ ظاہر کرتا ہے. وین دا اسٹیٹمنٹ ریلیٹس ٹو دا ایگزسٹنس آف اینی ریلیشن شپ بائی بلڈ میرج اور اڈاپشن. اڈاپشن ہوتا ہے اختیار کرنا. کسی کو مثلا کہ کوئی بچہ وغیرہ پال لیتا ہے نا, اسے اڈاپٹیڈ سن ہم کہتے ہیں, یا کسی اور چیز کو اختیار کر لینا. بٹوین پرسنز ایز ٹو ہوز ریلیشن شپ بائی بلڈ میرج اور اڈاپشن the person making the statement has special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised. اب جو میٹر ان ایشو ہے کورٹ میں, اس کی بابت بیان آ جائے اس شخص کا جس کے متعلق آرٹیکل 46 شروع میں بیان کر رہا ہے. اب وہ کس طرح کا بیان آ جائے کہ شادی سے متعلقہ ریلیشن شپ بلڈ, مطلب ہے کہ خونی جو رشتے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں لگتا ہے, فلاں فلاں لگتا ہے, اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے. کوئی جائیداد کا ایشو ہو سکتا ہے, اس میں مثال دے رہا ہوں, یا کسی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے, اس کی بابت کوئی بیان وغیرہ ہوتا ہے, شہادتیں وغیرہ آ جاتی ہیں. تو ثابت کرنا ہے اس بندے کو جو موجود نہیں ہے, اس کا بیان اب عدالت میں کیسے دیا جائے گا. اب وہ تو موجود نہیں ہے, اس کی بابت اب شہادت عدالت میں آئے گی, یہ ریلیونٹ ہوگی. اب جو عدالت میں آ کے بیان کرے گا نا کہ جی فلاں بزرگ یہ کہے گئے تھے, موجود نہیں ہے, لیکن قانون نے کہا ہے کہ جی اس حد تک, آرٹیکل 5 ہم سب کلاس 5 پڑھ رہے ہیں, اس حد تک شہادت عدالت میں آ سکتی ہے. سیکس کو دیکھیں, از میڈ ان ول اور ڈیڈ ریلیٹنگ ٹو فیملی افیئرز. اب وہی اس کو تھوڑا سا شروع والے کو ملا لیں. اب فیملی افیئرز ہیں, ڈیڈ ول کوئی وصیت کر جاتے ہیں فیملی افیئرز کی حد تک. اب یہ دیکھیں نا, قانونی شہادت آرڈر ہمارا پرانا ہے, پہلے ہمارا کسٹمری لاز ہوتے تھے, اس میں کافی سارے معاملات ہوتے تھے. اب ہمارے رواج کسٹم وغیرہ کافی چینج ہو گئے ہیں, لیکن یہ ایویڈنس ایکٹ کا آپ کو بتایا تھا, وہ پہلے والی چیزیں بھی اس میں آ رہی ہیں. when the statement relates to the existence of any relationship by blood marriage or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family. فیملی کے افیئر کیا ہو سکتے ہیں, جائیداد کے ہو سکتے ہیں, اور مختلف حقوق کے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی آپ, مثلا ایک فیملی ہے, ایک گاؤں میں رہ رہی ہے, سارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں, خانگی ونڈ ہو جاتی ہے, کنواں کون استعمال کرے گا, چراگاہ کو کون استعمال کرے گا, کون سے راستے سے کون گزرے گا, کون سی زمین کتنا عرصہ کون سا بندہ رکھے گا. اس طرح کے اگر کوئی معاملات آ جاتے ہیں, وصیت وغیرہ ہو جاتی ہے, اس طرح کی بات, اس طرح کے معاملات کی حد تک شہادت آ سکتی ہے. اب آپ 7 کو دیکھیں, ان ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ٹو ٹرانزیکشن مینشن ان آرٹیکل 26. اب 26 آرٹیکل ہم نے پڑھا تھا, دوبارہ اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ 26 ہے کیا. 26 ہے جی فیکٹس ریلیونٹ وین رائٹ اور کسٹم از ان کوشچن. وہی بات کہ جی رواج کیا تھا, رواج کی بابت کوئی ایشو آ جاتا ہے عدالت میں, سوٹ آ جاتا ہے. اب رواج مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں, ایگزسٹنس آف اینی رائٹ اور کسٹم, کہ یہ حق ہے یا یہ حق ہونا چاہیے. سڑک سے گزرنے کا حق ہے جی, پانی گزارنے کا حق ہے, دونوں فریقین آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ جی یہاں سے پانی گزرے گا. اب یہ کافی عرصے سے آ رہا ہے, یہ تو اب رواج بن چکا ہے. رواج کیا ہوتا ہے, بہت عرصے سے بہت سارے انسان ایک چیز کو فالو کریں, وہ ان کی رسومات کا حصہ, عادات کا حصہ بن جائے, اسے ہم رواج کہتے ہیں. اب اس کا ہے کہ وین دا اسٹیٹمنٹ, یہ 7 پڑھ رہا ہوں, وین دا اسٹیٹمنٹ از کنٹینڈ ان اینی ڈیڈ ول اور ادر ڈاکومنٹ وچ ریلیٹس ٹو اینی ٹرانزیکشن ایز مینشن ان آرٹیکل 26. وہی بزرگ ڈیڈ میں لکھ گئے تھے کہ جی اس طریقے سے ہمارے گاؤں کا نظام چلے گا. بزرگ کی مثلا کہ آپس میں نا عمومی طور پر ایک بڑے بزرگ ہوتے ہیں, اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں, ان کے پھر آگے اولادیں ہو جاتی ہیں, ان کا ماشاءاللہ بڑا ایک گاؤں بن جاتا ہے, صرف ایک ہی فیملی کا, جن کا بزرگ ایک ہوتا ہے بڑا, جو زندہ ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی میں سارے حصوں کی تقسیم کر جاتا ہے, ویل بنا جاتا ہے. اگر وہ ایشو آ جاتا ہے تو وہ ریلیونٹ ہے, اس کی بابت جو ان ایشو عدالت میں اب معاملہ ہے, فریقین وہ ویل لے کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بزرگ یہ طے کر گئے تھے. قانون شہادت آرڈر نے اس کو ریلیونٹ فیکٹ کا درجہ دے دیا ہے. اب 8 کو دیکھ لیں, آر از میڈ بائی سیورل پرسنز.
اینڈ ایکسپریسز فیلنگ ریلیونٹ ٹو میٹرز ان کوشچن. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. وین دا اسٹیٹمنٹ واز میڈ بائی اے نمبر آف پرسنز, بہت سے اشخاص نے کوئی بیان دیے, اینڈ ایکسپریسڈ فیلنگز آر امپریشنز آن دیئر پارٹ ریلیونٹ ٹو دا میٹر ان کوشچن. جب بیان دیے کافی اشخاص نے, فیلنگز آر امپریشنز آن دیئر پارٹ ریلیونٹ ٹو دا میٹر ان کوشچن. اب اچانک گاؤں میں کوئی مسئلہ ہو گیا, فوراً لوگ اکٹھے ہو گئے, اب انہوں نے کوئی فیصلہ کیا, یا اس وقت ان کی سچویشن صورتحال وغیرہ کیا تھی. اب اسی سچویشن کو, صورتحال کو عدالت میں ثابت کرنا ہے, تو ان لوگوں کی اس وقت جو صورتحال تھی, متعدد لوگوں کی, اس وقت وہ کیا سوچ سمجھ رہے تھے, اس کی بابت کوئی حق پیدا ہو گیا کسی کا, مثلا کوئی بےزتی ہوئی ہے, کسی کو کوئی مارا کوٹا گیا ہے, اب وہ کوئی سیول سوٹ کر دیتے ہیں کہ جی میری بہت زیادہ بےزتی ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے بھی ثابت کریں کہ جی جب وہ مجھے گاؤں میں مار رہے تھے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا, 300 لوگ, ان کی فیلنگز دیکھیں, میں سب کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا, میری ذات پر حملہ ہوا تھا. یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل 46 کو ہم نے پڑھا ہے, نیکسٹ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو نیکسٹ, یہ کچھ ایڈمنسٹریشن کے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ جی آپ اس کو ذرا پارٹس میں کر دیں, ڈاؤن لوڈنگ میں آسانی ہوتی ہے, تو وہ اس کا نیکسٹ میں کر رہا ہوں. بہت شکریہ.